بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اب خطبات حکیم علومت میں آگے حضرت جو فرما رہے ہیں کہ بہرحال مختلف وجوہ سے اس مرض کے اندر مرد اور خصوصاً عورتیں مبتلا ہیں، چونکہ عورتوں کے اندر یہ مرض زیادہ ہے اس لیے خطاب میں ان کی رعایت زیادہ ہوگی، لیکن یہ نہ ہوگا کہ مردوں کو نفع نہ ہو، اس لیے کہ مرض تو مشترک ہی ہے، لیکن چونکہ عورتوں میں زیادہ ہے اور نیز عورتوں ہی کی درخواست سے یہ بیان ہوئے، اس لیے ان کی مصلحت کی رعایت زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے بڑھ کر کسی کا ارشاد نہیں ہے، اس لیے کہ اصل میں تو حق تعالیٰ کا ارشاد سب سے بڑھ کر ہے، لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی عین ہی حق تعالیٰ کا ہی ارشاد ہے، اس لیے یہ کہنا صحیح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے بڑھ کر کسی کا قول نہیں۔ اس لیے میں اپنے مقصود کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو نقل کر دینا اور اس کا ترجمہ کر دینا کافی سمجھتا ہوں، اور نیز اس وجہ سے کہ اس وقت میری مخاطب عورتیں ہیں، اور عورتوں کی جہاں میں نے بہت سی مذمت کی ہیں، اسی طرح ایک مدح بھی ان کی بیان کیے دیتا ہوں۔ قول شاعر: عیب می جملہ بگفتی ہنرش نیز بگو، اس کے عیب بیان کرتے ہو، اس کی خوبیوں کو بھی ذکر کرو۔ تو عورتوں کی خوبی حضرت فرماتے ہیں وہ بات مدح کی ان میں یہ ہے کہ ان کو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام میں شبہ نہیں ہوتا، جب سن لیں گی کہ یہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہیں گردن جھکا دیں گی، چاہے عمل کی توفیق نہ ہو، لیکن اس میں شک و شبہ اور وجہ و علت کا سوال ان سے صادر نہیں ہوتا، بخلاف مردوں کے کہ ان کے یہ مادہ اس خاص انقیاد کا کم ہے، یعنی یہ مرد جو ہوتے ہیں نا وہ بڑی چون چرا کرتے ہیں ہر بات کے اندر، خاص کر آج کل کی اتنی عقل پرستی، بلکہ عقل پرستی غالب ہو گئی، عقل سے مطلب کھانا پینے کی جو ہے نا، کہ ہر بات کی وجہ پوچھتے ہیں، اپنی عقل کی میزان میں ہر مسئلے کو جانچتے ہیں کہ عقل سے ہر فیصلہ کرنے کے، اور رائے زنی کرتے ہیں کہ عقل کے موافق ہے یا نہیں، اور عورتوں کی خاص سمجھ میں آئے یا نہ آئے تسلیم کریں گی۔ ابھی ایک تازہ واقعہ ہوا ہے کہ ایک معاملے میں ایک بیوی کو بہت جوش و خروش تھا، میں نے کہلا بھیجا کہ شریعت کا حکم اس کے متعلق یہ ہے، سنتے ہی گردن جھکا دی، اور اس کے بعد ایک حرف اس کے خلاف زبان سے اس کے نہیں نکلا، اور جس بات پر انکار تھا فوراً اس کو قبول کر لیا۔ مطلب یہ کہ جس میں عورتیں ہوتی ہیں رسم و رواج بڑے کرتی ہیں، تو بعض عورتوں کو جب بتایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ تو شریعت میں جائز نہیں ہے، تو فوراً پھر وہ مان جاتی ہیں کہ چلو جی اللہ تعالیٰ کا اگر حکم ہے تو اس میں بس عورتوں میں یہ خوبی بھی ہے، تو اس لیے بھی زیادہ مناسب ہو کہ بجائے اس کے کہ میں اپنے مضمون کے عقلی دلائل بیان کر دوں، یہ کہہ دوں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یوں تقریب فہم یا مشاہدہ کرانے یا اسی حدیث کے اندر غور کرانے کی ضرورت سے کچھ اور کہہ دوں، مطلب زیادہ سمجھانے کے لیے میں کوئی اور بات کہہ دوں تو اور بات ہے، لیکن اتنی بات کافی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ دوسری بات ہے، لیکن حجت اور استدلال کی روح سے اس حدیث کے ترجمے کو کافی سمجھتا ہوں، بس بغور سنو کہ اس حدیث میں دنیا کی مذمت ہے، اور دنیا کی مذمت ایسی متفق علیہ ہے کہ تمام حکماء و عقلاء قدیم سے کرتے چلے آ رہے ہیں، اور مختلف عنوانوں اور مختلف تعبیروں سے اور طرح طرح سے مذمت بیان کی ہے، مگر ہر ایک نے خاص خاص پہلو سے گفتگو کی ہے، جس نے جو پہلو مذمت کا اختیار کر لیا اس دوسرے وجود چھوٹ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد جامع ہے تمام مذمتوں کو، کوئی مذمت ایسی نہیں جو اس کے تحت میں داخل نہ ہو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کی ہے جو ہر طرح سے دنیا کی برائی کو بیان ہو جاتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ گھر کی اہمیت، چنانچہ تفصیل اس اجمال کی ہے کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا گھر اس شخص کا ہے جس کا گھر نہ ہو، تو گھر کی اہمیت چنانچہ تفصیل اس اجمال کی ہے کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا گھر اس شخص کا ہے جس کا گھر نہ ہو، یعنی دنیا گھر بنانے کی جگہ نہیں ہے۔ یاد رکھو کہ گھر سے سب کو محبت ہوتی ہے، اور محبت کی وجوہ مختلف ہے، بعض کو تو خود گھر ہی سے بذات تعلق ہوتا ہے، خاص کر عورتیں چونکہ رات دن اسی میں رہتی ہیں اس لیے ان کو گھر سے شدید تعلق ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بیوی تھی، بہت بوڑھی ہو گئی تھیں، جب کبھی ان سے عرض کیا جاتا کہ تم ہمارے یہاں آ جاؤ تو وہ یہی کہتی تھی کہ نہیں بھائی، میں تو یہی چاہتی ہوں کہ جس گھر میں ڈولی آئی تھی اسی گھر کھٹولی نکلے، یعنی جس گھر میں دلہن بن کر آئی تھی اسی گھر سے جنازہ بھی نکلے۔ اور بعضوں کو گھر سے اس وجہ سے محبت ہوتی ہے کہ گھر میں آسائش بہت ہوتی ہے، کسی کا زور نہیں، دباؤ نہیں، چین سے پڑے ہیں، بعضوں کو اس لیے ہوتی ہے کہ گھر میں سامان ہے، راحت کی سب چیزیں مہیا ہیں، دوسری جگہ جاتے ہیں تو پریشانی ہوتی ہے، جب جی گھبرایا گھر چلے گئے، جب بھوک لگی گھر میں جو کچھ رکھا ہوا ہے خواہ باسی تازہ یا کوئی اور شے کھا لی، یہ بات باہر کہاں بلکہ وطن ہی میں اگر کہیں دعوت ہو جائے اور باسی روٹی کو جی چاہے تو ممکن نہیں کہ آپ باسی کھائیں، تازی ہی کھانا پڑے گی، یا کسی خاص شے کو جی نہیں چاہتا، کبھی وہ شے کھائی نہیں اور دعوت میں وہی سامنے آئی، جھک مار کر وہی کھانا پڑے گی، یا اس وقت بھوک نہیں، اپنے گھر تو نہ کھاتے لیکن یہاں کھانا ہی پڑے گا، خواہ تھوڑا ہی کھائیں، یہ آسائش گھر ہی میں ہے، غرض
اور بلاد کے اعتبار سے اپنے وطن میں، اور وطن کے اجزاء کے اعتبار سے وطن کے اس خاص حصے جس کو اپنا گھر کہتے ہیں زیادہ راحت ملتی ہے۔ خلاصہ یہ وہ کہ گھر وہ شے ہے کہ جتنی چیزیں آدمی کو مرغوب ہوتی ہیں ان سب چیزوں کا میزان، میزان الکل، یعنی ان سب کو جمع کر لو نا تو لفظ گھر ہے۔ یعنی حق تعالیٰ نے اس کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جاہ و مال، اولاد، کھانے پینے پہننے کی چیزیں اور تمام تفریح کا سامان، وہ سب گھر کے اندر آ گئے۔ بس وسلم کا یہ ارشاد، دنیا دار و ملا دار اللہ، ہزاروں دفتروں کا ایک دفتر، یعنی ہزاروں جو آپ رجسٹروں کو جمع کرو نا تو ایک رجسٹر میں مطلب ایک وہ آ جاتی ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ اگر دنیا کی تمام چیزوں کی، مال کی، جا کی اور اولاد کی، کھانے پینے وغیرہ الگ مذمت کی جاتی، ان کے دل سے اتارنے کی کوشش کی جاتی، تو اتنا بلیغ اور مختصر مضمون نہ ہوتا جس قدر یہ ابلغ ہے کہ سب کچھ آ گیا۔ اور پھر صرف دو لفظ کہ دیکھو، بڑی کمال کی بات کہ دنیا اس آدمی کا گھر ہے جس کا گھر نہ ہو، بس۔ تو اب ہم اپنے بارے میں سوچ لیں کہ کیا ہم نے دنیا کو واقعی گھر تو نہیں بنا لیا کہیں؟ ہمارا تو گھر آخرت ہے، دنیا تو ہمارا گھر ہے ہی نہیں ہے۔ جس نے دنیا سے دل لگا لیا وہ مارا گیا، پھر اس کا دنیا سے دل لگ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔